ज़िंदगी एक इम्तिहान है। वो हम पर्चे देते होते थे ना, बचपन से लेकर जवानी तक हमने पर्चे ही दिए हैं स्कूलों में। ये ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है, एक पर्चा ही है। कुछ लोगों का जल्दी ख़त्म हो जाता है और कुछ लोगों का बहुत लंबे अरसे तक चलता है। और ये कोई आम इम्तिहान नहीं, इसमें जंग है। कभी खुद से जंग, कभी अपनों से जंग, कभी अपने हक़ के लिए, कभी अपने बच्चों के हक़ के लिए। ये बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई इम्तिहान चल रहे हैं जिसमें अपनों के साथ जंग है, अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के साथ भी जंग होती है, खुद का भी इम्तिहान होता है कभी कभी। तो ऐसे अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मौके आ जाएं तो आपने उनमें क्या करना है, किस तरह अपनी अक्लमंदी के साथ आपने इनमें पास होना है, आज की वीडियो में वही आपसे बात करूँगी और इसके साथ साथ कुछ ख़ास आपसे शेयर भी करूँगी। तो वीडियो में अगर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सुनिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ, आज दिल बहुत उदास था तो यहीं पर वीडियो बना ली। तो सोचा ये भी मैं आपसे एक शेयर करती हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का। ये मेरे शोहर ने मुझे एक छोटा सा सेटअप बना के दिया हुआ है मेरे अपने खर्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी आमदनी मेरी हो जाती है, जिससे मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपसे आस्ता आस्ता अब ये चीज़ें भी शेयर करना शुरू कर दूँ कि मैं वीडियो चैनल के साथ साथ मैं और क्या काम करती हूँ जिससे मैं अपने खुद के खर्चे अफोर्ड कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि हर औरत को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने खर्चों के लिए। जो भी ख्वाहिशें हैं वो खुद पूरी करें, जो भी अपने खर्चे ज़रूरियात वो खुद पूरी करें, क्योंकि आपके साथ ही आपका साथ, जो भी आपके चाहे बाप है, भाई है, या शोहर है, बेटा है, वो आपकी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। तो अगर अपनी ख्वाहिशें, आपने कोई ख्वाब देखे हुए, अपनी ख्वाहिशें आप रखती हैं तो ज़रूर अपने लिए कोई ना कोई काम किया करें। तो अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। मैं आपको जितनी आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ज़िंदगी के जिस इम्तिहान की मैं बात कर रही थी ना, अक्सर अगर हम ना भी लिखें, कुछ ना भी बोलें, तो भी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम कुछ लिखें ना, कुछ बोलें ना, और फिर भी हम पास हो सकते हैं। हम औरतों की ज़िंदगी ना बहुत ही मुश्किल है। कहने को तो आसान है, कहने वाले तो आसानी से ये लफ्ज़ बोल देते हैं, यार तुम लोग क्या करती हो, घर के सिर्फ छोटे मोटे काम करने होते और उसके अलावा। कहने वाले को ये नहीं पता कि हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ रहना, उनको बर्दाश्त करना ही सबसे मुश्किल काम है। यकीन करें, आप लोग मेरी इस चीज़ से आप लोग एग्री करोगे, मानोगे इस चीज़ को कि इंसान जो अपने ऊपर की होती है ना चीज़ें, काम करना, ये सारा कुछ इंसान सह लेता है। थक जाए आराम कर लेता है, कुछ खा पी ले, मेडिसिन खा लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरे लोगों के साथ हर वक्त एक अपने हक़ के लिए बोलना, अपनी ज़रूरियात के लिए बोलना, अपने बच्चों के हक़ के लिए बोलना, ये सारा कुछ इंसान को थका देता है। और इन चीज़ों का हल कहीं भी नहीं है। ये कहने वालों को समझ नहीं आती। ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है दूसरी औरत को, जबकि तकलीफ़ देने वाली भी औरतें ही हैं देखा जाए तो। चलें, वो एक अलग सा टॉपिक है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर 5 मौके आ जाए ना, तो वहाँ पे आपने खामोश रहना है, कुछ नहीं लिखना, ना पर्चे पे और ना ही सुनाना है कुछ भी। सबसे पहला, जब आपको गुस्सा आए। मैं ये आपसे अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा आपको बता रही हूँ कि मुझे पहले मेरे साथ ये होता था कि मुझे गुस्सा आना, मैंने फ़ौरन से रिएक्ट कर देना, और दी एंड क्या होना, जब मैं अपने अम्मी अब्बू के घर में थी, कभी भाई से सॉरी कर रही हूँ, कभी अब्बू से सॉरी कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। फिर ये चीज़ें ना मेरे अंदर मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई कि बेटा जब गुस्सा आए ना तो कोशिश करो कि खामोश रहो। ठंडे दिमाग से सोचोगी, ठंडे दिमाग से सुनोगी तो हो सकता है कि जो सामने वाला जिसको आप गलत समझ रहे हो, आप उसके नज़रिए को समझ जाएं। हो सकता है कि वो आपको अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें लग रही हों,
تو اس لیے فوراً سے ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. اور یہ جب میں نے عادت یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں اپنائی, یقین کریں یہ 2.5-3 سال ہو گئے میری شادی کو, آج تک مجھے اپنے ہسبینڈ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. کیونکہ مرد ہے, فوراً سے غصہ بھی آتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. جب وہ غصے میں ہوتے ہیں, بولتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, میں خاموش رہتی ہوں. مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے ان کی باتوں پہ, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایکسپلین کروں کہ میری کوئی مسٹیک نہیں ہے اس چیز میں, لیکن میں خاموش رہتی ہوں اپنے ابو کی اس بات کو مان کے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا غصہ ختم ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں. تو وہی بات اگر غصے میں بھی بالکل ویسے ہی جواب دوں گی, بدتمیزی کروں گی, تو ظاہری سی بات اب برابری ہو جاتی ہے. پھر سوری کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی. اگر میں نے تمہیں 10 باتیں سنا دی تو تم نے بھی تو آگے مجھے 20 باتیں سنائی ہیں نا. اور دوسری بات ہے کہ غصہ میں کہتی ہوں کہ انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے. غصے میں بولے ہوئے جو لفظ ہوتے ہیں وہ انسان کو نہیں بھولتے کبھی بھی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, خاموش رہو, تاکہ آپ کو سوری بولنے کی یا آپ کو پچھتاوے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. دوسرا موقع بھی تقریباً پہلے سے ریلیٹ ہی کرے گا کہ جب ایک تو آپ کو غصہ آئے اور دوسرا جب آپ کسی سے ناراض ہو رہے ہوں, بحث ہو رہی ہو 2 لوگوں کی, تو وہاں پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ خاموش رہو, سامنے والے کی سنو. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو 10 باتیں سنا دے, 2 باتیں سنا دے اور آپ بدلے میں غصے میں آ کر اس کو 5 باتیں سنا دے اور بعد میں پھر آپ اس چیز پہ پچھتا رہے ہو. پچھتانے سے بہتر ہے کہ خاموش رہ جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے نے زیادہ بدتمیزی کی ہے, آپ اس شخص کے ساتھ مزید نہیں چل رہے, تب بھی خاموشی سے فیصلہ کریں. خاموشی سے ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ مزید اس شخص کے ساتھ نہیں چل سکتے یا مزید آپ یہ چیزیں برداشت نہیں کرو گے. سامنے والا اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو باتیں اس کے بھول جائیں. اگر باتیں آپ کے لیے ضروری ہیں, وہ زیادہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں, آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ سامنے والے کو بھول جاؤ, اس کو اگنور کر دو, اس کو دفن ہی کر دو. پھر آپ یہ کر لیں. تو دونوں صورتحال میں کوشش کریں کہ ہمیشہ خاموش رہیں. ایک جب آپ کو غصہ آئے اور دوسرا جب آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہو. بحث میں اپنے آپ کو آپ ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کو لگے بھی نا کہ آپ 100% ٹھیک ہو, آپ اپنی کتنی کہ آپ صفائیاں دو گے اپنی, جب سامنے والا سننے کے موڈ میں ہی نہ ہو, سامنے والے کو غصہ ہو, اس نے آپ پہ یقین ہی نہ کرنا ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ باہر کی لوگوں کی باتیں سن کے آ کے بیوی پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ باہر کے لوگوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے اس کو مکمل اس کا مائنڈ واش کر دیا ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت ختم کر دی ہے. وہ غصے میں آ کے آپ پہ چیخ رہا ہے, آپ آگے سے اپنی صفائیاں دینی شروع کر دو, نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا, میں تو ایسی نہیں ہوں, یہ ہے وہ ہے. وہ کیا آپ کی سنے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں سنے گا. ظاہری سی بات ہے, اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں بٹھانے کے لیے پورے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک پوری کوشش لگی ہے, پلان ہوا ہے, تو وہ آپ 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں نہیں سمجھا سکتی. تو کوشش کریں کہ خاموش رہیں, سامنے والے کو پچھتانے دیں, سامنے والے کو سوری کرنے دیں. جب غصہ ختم ہوگا سامنے والا پھر جانے کہ اس نے کیا کیا ہے. پھر تیسرا جو موقع ہے غیر یقینی صورتحال. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں ہم عام سی عورتوں کی بات کر رہی ہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی 3rd پرسن کی بات سن کے تو ہم فوراً سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں, فوراً سے ہم غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو غیر یقینی صورتحال جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہی نہ ہو, کہ آپ اس ڈاؤٹ میں ہو کہ ہو سکتا ہے کہ 3rd پرسن جس نے دوسرے پرسن کی باتیں آپ کو بتائی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا اس نے 3 باتیں خود سے لگا لی ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم بات بتاتے ہیں تو ہم مسالہ لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے اگر آپ کو 100% کسی بھی چیز کا یقین آنا ہو تو وہاں پہ بھی جا کے چیخنے کی, بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو اکثر میری زندگی کے ایک اصول ہے کہ میری پیٹھ پیچھے لوگ مجھے گالیاں بھی دے دیں, بد کردار بول دیں, مجھے جو بھی کہتے, مجھے آ کے اپنے سے اپنا بھی کوئی شخص یہ بات بول دینا کہ یار اس نے تمہارے بارے میں یہ باتیں بولی ہیں صبا, تمہیں یہ باتیں بولی ہیں, میں کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے کی ہوں گی, لیکن بات وہی ہے جو میرے فیس پہ ہو. اگر میری پیٹھ پیچھے کسی نے کوئی بھی باتیں بولی ہیں, مجھے گالیاں دی, بد کردار بولا ہے, مجھے جو بھی بولا ہے, کسی کے کہنے پہ میں ویسی ہو نہیں جاؤں گی. مجھے خود پہ ٹرسٹ ہے, مجھے خود پہ یقین ہے, تو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اگر بولی بھی گئی ہیں, کہا بھی گیا ہے, تو وہ میری پیٹھ پیچھے مجھ سے ڈر کے بولی گئی ہیں. میرے سامنے کسی کو بھی آنے کی کسی میں جرت نہیں ہے. اگر کسی میں جرت ہوتی, کوئی بندہ سچا ہوتا تو میرے سامنے آ کے بولتا. تو اگر پیٹھ پیچھے بولی گئی ہیں
تو ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، آپ نہ بھی آ کے مجھے بتاتے پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، بتا دی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اس دن مجھے پتہ چلے گا، اس دن میں کسی چیز کا ریئیکٹ کروں گی، اس دن میں غصہ کروں گی جب میرے فیس پہ آ کے بولی جائیں گی۔ میری زندگی میں مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے نا، میں نے ہمیشہ خود کو خود ہی سنبھالا ہے، اور الحمدللہ میں اس چیز میں ہمیشہ کامیاب بھی رہی ہوں۔ تو چوتھا موقع جس میں آپ نے ہمیشہ خاموش رہنا، جب آپ بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، کوشش کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم ایموشنز میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، اور ادھر کی بھی سن رہے ہوتے، ادھر کی بھی سن رہے، کبھی کسی کا مشورہ، کبھی کسی کا، اور ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ بند ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس کا مشورہ سنیں، کس کی سنیں، کس کی مانیں، یقین کر کے اس پہ عمل کریں۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کو کسی چیز پہ پریشان ہو، آپ دکھی ہوں، تو خاموش رہ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کو کیسا لائف سٹائل چاہیے، اس چیز پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ سے بہتر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، آپ سے بہتر آپ کے دکھوں کا سہارا کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ دکھی ہوں، پریشان ہوں، تو خاموش رہیں، خود کو خود ہی ہیل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور پانچواں موقع جس پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کامیابی سے پہلے چیخنے کی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں، یہاں پہ بھی میں اپنی مثال ہی آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کا ابھی تک نہ تو میرے میکے میں پتہ ہے، نہ ہی میرے سسرال میں پتہ ہے، صرف مجھے پتہ ہے اور میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے۔ کسی تک پہنچ گیا ہو، کسی نے جلسی میں نہ ذکر کیا ہو، یا ویسے ہی نہ ذکر کیا ہو، کوئی یہ چاہتا ہو کہ ہم خود بتائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میں نے نہیں بتایا کسی کو بھی۔ الحمدللہ میں آپ کو بہت جلد اس چیز کی خوشخبری بھی دوں گی کہ میری انکم سٹارٹ ہو گئی ہے، بہت جلدی اس پہ میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی تک میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میری کامیابی خود ہی سب کو بتا دیں گی۔ تو اس لیے کامیابی سے پہلے خاموش رہیں، اپنے گولز کی طرف فوکس کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی کامیابی چیخ کے خود ہی سب کو بتا دے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اپنی زندگی کی مثالیں دے کے میں نے یہ سارا کچھ سمجھایا ہے۔ آپ کو بھی اسٹرونگ بننا ہے، آپ کو بھی اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیسی زندگی چاہتی ہیں۔ آپ نے خود کوشش کرنی ہے اپنے حالات بدلنے کی۔ یہ آپ کیا امتحان ہے، جس طرح ہم امتحان میں نقل تو کر سکتے تھے، لیکن ہماری جگہ کوئی بیٹھ کے امتحان نہیں تھا دے سکتا اسکول میں، یونیورسٹیز میں، اسی طرح یہ آپ کا امتحان ہے، اس کو آپ نے خود ہی پاس کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔